یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ ریڈیو پاکستان خصوصی دستاویزی پروگرام سماعت فرمائیے۔ صنعت گر آج آپ پلاسٹک کی صنعت کے حوالے سے پروگرام سنیں گے۔ پیشکش ہے ریڈیو پاکستان فیصل آباد کی۔ کوئی بھی صنعت، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی، روایتی ہو یا جدید، کسی بھی ملک اور معاشرے کی معاشی ترقی میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے، اور اسی طرح صنعتوں سے وابستہ افراد، ہنرمند ہوں یا غیر ہنرمند، معاشرے کا اہم کردار ہیں۔ ان کی زندگی کے معاشی اور معاشرتی مسائل ہوں یا ان کی صحت کے مسائل، تمام مسائل کا حل اور ان کے لیے بہتر مواقع پیدا کرنا نہ صرف حکومت بلکہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے، کیونکہ صنعتوں سے وابستہ افراد معاشرے کو معاشی استحکام کے ساتھ ساتھ زندگی کی سہولیات بھی بہم پہنچا رہے ہیں۔ ہم جگر پہاڑ کچیرے جرت تھی ہم تصویریں، اولاد کو موم بنا دے، صحرا کا دل دہلا دے۔ ہم جگر پہاڑ کچیرے جرت تھی ہم تصویریں، اولاد کو موم بنا دے، صحرا کا دل دہلا دے۔ ہاتھوں پر ہے جو کھالے، بنتے ہیں ہمت والے، ہم کیسے کی طاقت کا مضبوط ضرور، ہم مضبوط، ہم مزدور، ہم مزدور، ہم مزدور۔ کوئی کام نہیں، کوئی نام نہیں، جو ہے مزدور سے خالی، جو ہے مزدور سے خالی۔ ہر رنگ میں ہے، ہر سنگ میں ہے مزدور کے دل کی لالی، مزدور کے دل کی لالی۔ ہم ڈنکر جوڑے تاج محل بن جائے، ہم بیج کو چھولے تو جنگل بن جائے، ہر اونچا دمن تھکن سے چورا چور۔ ہم مزدور، ہم مزدور، ہم مزدور، ہم مزدور۔ آج کے پروگرام میں ہم پلاسٹک کی صنعت کے حوالے سے بات کریں گے۔ لفظ پلاسٹک یونانی زبان کے لفظ پلاسٹیکوس سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے ڈھالنا۔ اپنی جسمانی خصوصیات کے باعث پلاسٹک کی دو اقسام ہیں، پہلی تھرمو پلاسٹک اور دوسری تھرمو سیٹنگ۔ تھرمو پلاسٹک پلاسٹک کی اس قسم کو کہا جاتا ہے جسے دوبارہ گرم کرنے پر آسانی سے کسی نئی شکل میں ڈھالا جا سکے، جبکہ تھرمو سیٹنگ پلاسٹک کی ایسی قسم ہے جسے دوبارہ درجہ حرارت فراہم کرنے کے باوجود نرم نہ کیا جا سکے۔ اپنی روزمرہ زندگی میں ہمیں اپنے ارد گرد پلاسٹک سے بنی بے شمار مصنوعات دکھائی دیتی ہیں، کیونکہ پلاسٹک بہت سی مصنوعات کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے۔ پاکستان میں پلاسٹک انڈسٹری کی بات کی جائے تو لگ بھگ 11,000 کے قریب اسمال، میڈیم اور لارج سائزڈ پروسیسنگ یونٹس ملک بھر میں موجود ہیں، اور شماریات کے مطابق پاکستان کی پلاسٹک انڈسٹری 15% سالانہ کے حساب سے ترقی کر رہی ہے۔ لیکن موجودہ صورتحال میں ملک کو اس وقت جن چیلنجز کا سامنا ہے، اس میں ایک بڑا چیلنج غیر یقینی اقتصادی صورتحال اور ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت کے باعث پیٹرولیم، بجلی اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہے، جس نے جہاں انفرادی قوت خرید کو متاثر کیا ہے، وہاں صنعتیں اور ان سے وابستہ افراد بھی بحران کا شکار ہیں۔ فیصل آباد پاکستان کا بڑا صنعتی شہر ہے، جس میں تقریباً 512 بڑی صنعتیں ہیں، 328 ٹیکسٹائل یونٹس، 92 انجینئرنگ یونٹس، 92 کیمیکل اور فوڈ پروسیسنگ یونٹس کے علاوہ پلاسٹک انڈسٹری بھی موجود ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے پلاسٹک کی صنعت سے وابستہ مختلف افراد سے بات چیت کی ہے، تاکہ موجودہ حالات میں ان کے مسائل کی نشاندہی کی جا سکے اور ان کی آواز حکومت تک پہنچائی جا سکے۔
रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद के नुमाइंदे हामिद रफ़ीक ने इसी सिलसिले में मुख्तलिफ मसनूआत बनाने वाली प्लास्टिक इंडस्ट्री के लोगों के इंटरव्यूज़ किए। करीम पाइप इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। उनका कहना है, करीम साहब कितने साल हो गए काम करते हुए? सर जी 20 साल हो गए हैं काम करते हुए। अच्छा, तो ये आपकी जो फैक्ट्री है यहाँ पे पाइप बनते हैं और बड़े पाइप भी हैं, पानी वाले भी हैं, सैनिटरी में जो इस्तेमाल होते हैं, तो कैसा काम चल रहा है आपका? ਕੰਮ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਿਆ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਖਰਾਜਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹ ਹੁਣ 560 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤਵੱਜੋ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਵੱਲ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੈਂਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ प्रोडक्शन कम हो रही? ਹਾਂਜੀ ਠੇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੈਟਅਪ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। किस तरह बेहतर हो सकते हैं? ਬਿਹਤਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੇ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਚੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੁਛ ਹਾਂਜੀ ਕੁਛ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੱਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਕੋਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਅੰਗੇਜ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ। ਉਹ ਇਨਕੀ ਤਮਾਮ ਸਰ ਜੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ FBR ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 50 ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਖਾਏ ਹੋਏ ਨੇ FBR ਨੂੰ, ਅਤੇ 15 ਲਿਖਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਔਰ FBR ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ। ਅਸਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕੌਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਓਨਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ, ਉਹ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕਾਤਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਏ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਰਵੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਪਾਕਿस्तान के मुआशरे। मोहम्मद आसिफ जो कि एक प्लास्टिक इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, मौजूदा मसाइल के हवाले से कहते हैं। मोहम्मद आसिफ साहब से पूछते हैं कि इस वक्त जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है वो किस तरह चल रही है और हुकूमत जो है वो इनके लिए क्या कर सकती है। सर इस वक्त जो हालात हैं प्लास्टिक इंडस्ट्री मतलब
बुरे हालात हुए हैं। हमारा जो केमिकल मटेरियल वगैरह जो बाहर से आते हैं वो इम्पोर्ट बिल्कुल बंद कर दिए इन्होंने, माल मटेरियल वगैरह बिल्कुल खाम माल नहीं मिल रहा। इंडस्ट्री तकरीबन काफ़ी हद तक बंद हो चुकी है, जो थोड़ी बहुत चल रही है उससे निज़ाम नहीं चल रहा। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोग बेरोज़गार हो गए हैं। प्लास्टिक सबसे ज़्यादा महंगा हो चुका है, हर बंदे की पूंछ से जो है ना प्लास्टिक पैप निकल गया है। अब यही है कि हुकूमत इस पर ज़रा गौर करे, इसको ज़रा इसके रेट कम करे, इसकी इम्पोर्ट में सहूलतें पैदा करे ताकि वह हम आसानी से परचेज़ कर सकें। नदीम एक प्लास्टिक इंडस्ट्री में वर्कर हैं। सेहत की सहूलियात के मुतालिक बताते हुए कुछ यूँ कहते हैं। मेरा नाम नदीम है और मैं काफ़ी अरसे से तकरीबन 15-16 साल से इस फैक्ट्री में मुलाजिम हूँ। ना तो यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में हमारी कोई परजाई होती है और ना ही हमें कोई डॉक्टर, ना कोई दवाई, सिर्फ तनख्वाह मिलती है। और तनख्वाह मिलने के साथ साथ हमारे घर का चूल्हा नहीं चलता। अगर दवाई लेनी है, बच्चों की दवाई लेनी है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हम लोग बहुत इस परेशानी में मुबतला हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें कम से कम तिब्बी सहूलतें तो मुहैया करे। ना हेल्थ में कोई हमें इंश्योरेंस है, ना हमें कोई दवाई दी जाती है और ना ही हम लोगों को कोई ना कोई पूछने वाला है। सोशल सिक्योरिटी के हवाले से हमें कोई भी चीज़ मुहैया नहीं है, ना तो हमें कोई कार्ड मिलता है, ना वहाँ से दवाई मिलती है। मोहम्मद वसीम जो कि एक सेल्समैन हैं, मौजूदा वसाइल में अपने मसाइल के हवाले से बताते हैं। वसीम साहब, जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है और आप ज़ाहिर है दिन रात आप काम करते हैं, तो आपकी जितनी तनख्वाह है या जितना आप कमाते हैं आपका गुजारा होता है उसमें? नहीं सर, बिल्कुल गुजारा नहीं होता। सुबह से लेकर शाम तक दूसरे शहरों में जाते हैं लेकिन कुछ भी नहीं हासिल होता। बाहर से भी हर दुकानदार कहता है सामान पड़ा हुआ है, हमने नहीं परचेज करना। तो बस महंगाई इतनी की महंगाई की वजह से पेट्रोल का खर्चा भी बहुत होता है, बच्चों की पढ़ाई भी अर्ज होता है। बस ये बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। आप ये बताएं कि जिन कंपनीज के आप प्रोडक्ट सेल करते हैं जाकर, और उनकी जो प्रोडक्ट है वो कम हो गई है महंगाई की वजह से, इंडस्ट्री बंद हो गई है, या महंगाई की वजह से लोग जो है वो उनकी इस्तात नहीं रही कि वो खरीद नहीं रहे? नहीं, वो खरीद तो नहीं रहे। बस यही है, जिनसे माल परचेज करता हूँ उन्होंने कह दिया कि जी पहले पेमेंट दे, बाद में माल लेना है। अगर आपका बिके ना बिके, हमें तो पेमेंट दो ना। तो इसलिए फिर कम पैसों में बेच के आना पड़ता है। कमाई होती नहीं है, इतने में हमने खरीदी नहीं होती जितने में हम बेच के आ जाते हैं कि चलो गाड़ी का खर्चा निकल आए और बच्चे की पढ़ाई का खर्चा निकल आए, अपने खान पीन का निकल आए। जनाब रेहान आसिफ नुमान प्लास्टिक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। प्लास्टिक इंडस्ट्री की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से कहते हैं। हमारे साथ नुमान प्लास्टिक के CEO रेहान आसिफ मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं कि जो हमारी पाकिस्तानी प्लास्टिक की प्रोडक्ट है जो इनके पास होती है, जिसमें टेप है, शॉपर हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के डोरियाँ हैं और शीट है, इनसे पूछते हैं कि अब क्या सूरत हाल है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि कर ली जाएं तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो दूसरे ममालिक की जो हम चीज़ें वहाँ से मंगवाते हैं उसका मुकाबला कर ले। प्रोडक्ट है, हर चीज़ें आती है बाहर से, एलसी बंद है, दाना शॉर्ट है, जिसकी वजह से हर चीज़ डबल रेट पर हो गई है। उनसे पाकिस्तान से अपील है कि हर चीज़ एलसी वगैरह खोल लें, उसके बाद हर चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आए, शिप के ज़रिए आए, पेट्रोल वगैरह डीजल हर चीज़ जो लगती है वो सस्ती करे, बिजली वगैरह सस्ती करे, जिसकी वजह से हर चीज़ सस्ती हो। महंगाई की वजह से कुछ फैक्ट्रियाँ मुकम्मल बंद हो गई हैं, कुछ फैक्ट्रियों की लेबर सारी फारिग हो गई है, वो जिसकी वजह से हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मुख्तलिफ़ फैमिलियाँ हैं, उनकी जो मज़दूर हैं उनकी भी फैमिली हैं, ज़ाहिर बात है वो फिर बहुत मुश्किल का शिकार है आजकल। तो ये रेट बढ़ने की वजह यही है, एलसीएं बंद है, दाना शार्ट है, जो जिनके पास पहले पड़ा हुआ है वो डबल रेट पे करके बेच रहे हैं, जो बाइक से आ रहा है वो भी डबल रेट, नहीं आ रहा, जिनके पास पड़ा हुआ वो डबल रेट कर रहे हैं और जिनके पास नहीं पड़ा हुआ वो पीछे से डबल रेट होके आ रहा है खर्चे पड़ के उनको। तो ये जो शॉपर बैग है, प्लास्टिक बैग है, ये हर चीज़ ज़ाहिर बात है मशीन बिजली से ही चलती है, बिजली का यूनिट इतने महंगे हो गए हैं, खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, लेबर के खर्चे, रॉ मटेरियल जो आता है उसके खर्चे। क्या होना चाहिए इसके लिए? इसके लिए होना चाहिए कि सब बाहर निकले कि भाई बिजली के बिल वगैरह जो है वो जो माल तैयार होता था 2 टन वो अब हाफ टन हो रहा है, ये हिसाब हो गया। अब लेबर का खर्चा तो वैसे ही पड़ रहा है। हुकूमत से क्या आपकी दरख्वास्त? हुकूमत से दरख्वास्त ये है कि वो एलसीएं वगैरह खोल ले, पेट्रोल वगैरह सस्ता करे, बिजली वगैरह का हमें बेनिफिट दें, जिसकी वजह से हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा माल तैयार हो, ज़्यादा से ज़्यादा निकले, परचून रेट ना हो, होलसेल रेट हो,
جس کی وجہ سے زیادہ ہم پرچیزنگ کریں اور زیادہ سے زیادہ سیل کریں. اور مہنگائی کی وجہ سے جو 10 کلو لیتا تھا وہ 5 کلو پہ آ گیا, جو 25 کلو لیتا تھا وہ 20 کلو پہ آ گیا, وہ مشکل سے اپنا گزارا کر رہا ہے. یہ ریٹ بڑھنے کی وجہ ہے. کچھ چیزیں را مٹیریل میں آتی ہیں اور یہاں پہ آ کے اس کو سیمی مینوفیکچرنگ کی جاتی ہے, بالکل اس پر بھی کوئی فرق پڑا ہے؟ بہت زیادہ فرق پڑا. دانا آتا ہے, ٹیپیں آتی ہیں, رول آتے ہیں لمبے, وہ کٹنگ ادھر ہوتے ہیں. اس کے بعد دانے کا شوکر بنتا ہے, مختلف سائز بنتا ہے. ظاہری بات ہے وہ مشین سے ہی بنتے ہیں اور مشین بجلی سے چلتی ہے. اور ظاہری بات ہے جب بجلی اتنی مہنگی ہوگی تو ہر چیز کا ریٹ ڈبل خود ہی ہو جانا ہے. جناب محمد اعظم, ڈائریکٹر ایکوا پلاسٹ, کا کہنا ہے. اعظم صاحب, جو پلاسٹک انڈسٹری ہے اس وقت ہماری اور فیصل آباد میں بھی اس کے کارخانے ہیں اور ایک کافی بڑا حجم ہے اس کا. جو ہماری پائپ انڈسٹری ہے, میلامائن انڈسٹری ہے, اور جو بی گریڈ سی گریڈ کے ہمارے یہاں پر جو برتن بنتے ہیں, تو اس سے لوگ وابستہ بھی ہیں, ہزاروں میں آپ روزگار بھی دے رہے ہیں لوگوں کو. تو حکومت سے آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ پلاسٹک انڈسٹری کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, اور دوسرے ممالک خاص طور پر جو چائنا سے ہم مال منگواتے ہیں اس میں ہم جو ہے وہ زر مبادلہ کیسے بچا سکتے ہیں؟ بس جو اس وقت آپ کو انڈسٹری کے بارے میں سب پتہ ہے کہ پلاسٹک کا جو بحران ہے وہ ایک تو مٹیریل کی شارٹیج کی وجہ سے ہے, وہ دوسرا جو امپورٹ ٹوٹل بند ہے اس کی وجہ سے کچھ ڈالر اپ ڈاؤن ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے کافی زیادہ جو پلاسٹک انڈسٹری ہے کافی متاثر ہے, جس کی وجہ سے کہہ لیں کہ 50% تک فیکٹریوں میں لیبر کو فارغ کر دیا گیا ہے. تو ہماری تو یہی اپیل ہے کہ تقریباً ان چیزوں کو کنٹرول کیا جائے, جو ریٹ وغیرہ ہے ان کو ایک جگہ رکیں, کوئی کاروبار چلے, یہ جو بحران ہے اس وقت مہنگائی کا وہ ختم ہو. اچھا, آپ بتائیے گا جو امپورٹ ڈیوٹی ہے, جو آپ کا را مٹیریل دیگر ممالک سے آتا ہے, اس میں کمی ہونی چاہیے. ظاہر ہے ڈالر کا ریٹ تو جو ہے وہ ظاہر جتنا بھی کم ہوگا اتنا انڈسٹری کو فائدہ ہوگا اور عوام کو بھی وہ مال جو ہے وہ سستا ملے گا. جی کیوں نہیں, یہ چیزیں ساری ان چیزوں کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں کہ ڈالر کی وجہ سے تقریباً باہر کا جو بھی ریٹ ہے وہ نکلتا ہے. ڈالر کم ہوگا تو مٹیریل بھی آٹومیٹک کم ہو جائے گا. باقی یہ جو امپورٹ میں انہوں نے تھوڑی سی سختی کی, ان کو ذرا چھوڑ دیں, پلاسٹک کا ہو یا کیمیکل وغیرہ ہو, یہ تو سارے باہر سے آ رہے ہیں. یہ مینوفیکچرنگ کا بحران اسی وجہ سے ہے, جیسے کیمیکل وغیرہ ہے نہیں آ رہے, آٹومیٹک ان چیزوں کے اوپر ٹوٹل افیکٹ پڑتا ہے کہ چیزوں کا ریٹ زیادہ ہو رہا ہے. جب ان چیزوں کو مکمل چھوڑ دیں گے چیزیں آٹومیٹک نیچے آ جائیں گی. ظاہر ہے آپ ایک بڑی انڈسٹری چلا رہے ہیں اور اس میں سینکڑوں کے تعداد میں آپ کے جو ورکر ہوں گے اور وہ بھی متاثر ہوئے ہیں, تو حکومت سے آپ کی کیا اپیل ہے, کیا کہنا چاہیں؟ لیبر تو ساری فارغ کی ہوئی ہے, تقریباً 50% لوگوں نے, فیکٹریوں والوں نے لیبر کو فارغ کیا ہے. یہی اپیل ہے کہ ریٹ کو کم کریں. یہ اگر ان چیزوں کو کور کریں گے تو آٹومیٹک بہتر ہو جائے گا کام. جناب ذکاء الدین, سی او میٹرو میلامائن انڈسٹری, موجودہ حالات میں حکومت سے کچھ یہ توقعات رکھتے ہیں. پاکستان کی کوشش ہے کہ وہ اپنی انڈسٹری کو بہتر سے بہتر بنائے, اور اس سلسلے میں ایک اور انڈسٹری جو ہے جسے ہم پلاسٹک انڈسٹری کہتے ہیں, وہ پاکستان کی معیشت میں کافی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے. جو بھی معاملات ہوتے ہیں, ظاہر ہے مینوفیکچرنگ کو اور ڈیلرز کو اور خریدنے والوں کو اگر قیمت زیادہ ہو تو کچھ نہ کچھ پرابلم ہوتی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں میٹرو کمپنی کے سی ای او ذکاء الدین, اور ذکاء الدین سے ہم پوچھتے ہیں, ذکاء صاحب یہ بتائیے گا فیصل آباد میں کتنے لوگ ہیں جو یہ برتن وغیرہ بنا رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ بتائیے گا کیا کون سی ایسی تجاویز ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی انڈسٹری ترقی کر سکتی؟ سر ایسے ہے کہ یہاں پہ فیصل آباد میں مینوفیکچر ہیں تقریباً 25 سے اوپر, اور یہاں پہ تقریباً ان کی جو مینوفیکچر کاسٹ ہے وہ بعد سے جو گورنمنٹ کی پالیسیز ریلیف نہیں دے رہے. اگر ہماری کوشش ہے کہ یہ ہمیں ریلیف دیں تو ہمارا سرکل اور ہمارے پاس لیبر اور روزگار کے مواقع بھی زیادہ اور ہمارا کاروبار بہتر ترقی کرے. تو گورنمنٹ سے ہم کافی پہلے بھی مل چکے ہیں, لیکن انہوں نے کوئی ہمیں پراپر کوئی گائیڈ نہیں کیا. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کے سلسلے میں اچھے طریقے سے معاملات آگے چلائیں. تو پالیسیز ان کو تھوڑی سی ہمیں کوئی ریلیف دینا چاہیے. ہم مال ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم باہر بھیجنا چاہ رہے ہیں مال, لیکن ہمیں کوئی مختلف ڈفرینٹ قسم کا پیکج دینا چاہیے گورنمنٹ کو کہ ہمیں ریلیف ہونا چاہیے. اچھا, کس میں آپ کو جو ہے وہ پیکج ملنا چاہیے جو آپ را مٹیریل آپ کا باہر سے آتا ہے اس میں, بجلی کے بلوں میں,
یا ٹیکسز میں کس طرح کا ریلیف آپ چاہتے ہیں؟ فرسٹ آف آل تو بجلی کے بلوں میں ہمیں جی ایس ٹی اور سی ٹیکس وغیرہ بہت لگا آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم کافی جو ایکچوئل بل ہے وہ ایکچوئل بل سے بھی ڈبل پرائس میں ہمیں پورا گورنمنٹ ٹیکس پڑ رہا ہے، اور بجلی کی کاسٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جو کنزمپشن پہ جو وہ ریٹ ویلیو بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا مارکیٹ میں مال اس حساب سے نہیں بکتا جس حساب سے بکنا چاہیے۔ ہول سیل اور جو سپلائر ہیں وہ بھی اس سے مسائل میں آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم سارا جو سرکل ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ جو ہماری انڈسٹری ہے، پلاسٹک انڈسٹری ہے، تو پاکستان کی معیشت میں کا کتنا کردار ہے، کتنے لوگوں کو روزگار ملا ہے، اور اگر یہ چیزیں مل جائیں تو زیادہ کتنے اور لوگوں کو روزگار اس کا مل جائے گا؟ سر بیسیکلی یہ جو پلاسٹک میلامائن کی فیکٹری ہے یہ ایک اسمال بزنس میں آتا ہے، اور اسمال بزنس کو حکومت اگر سپورٹ کرے تو روزگار کے کافی مواقع مل جاتے ہیں، اور سوسائٹی میں کافی جو بے روزگار ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اگر ہمارا جو ہم مینوفیکچر بینگ اے سی ای او اگر ہم اپنے کاسٹ وغیرہ نکالیں ہمیں کچھ نہ بچے تو جس کی وجہ سے ہم لیبر بھی نہیں رکھتے، اگر ہمارا کام اچھے طریقے سے ہو تو ہم اچھے لیبر بھی رکھیں گے اور باہر مارکیٹ میں بھی پرفارم اچھا ہوگا۔ اگر یہ ساری تجاویز جو ہیں آپ کی بجلی کے بلوں میں آپ کو ریلیف مل جاتا ہے، را مٹیریل میں، ٹیکسز میں، تو پاکستان کی یہ جو میلامائن کی اور پلاسٹک کی انڈسٹری ہے یہ کتنا مقابلہ کر سکتی ہے دیگر ممالک کا؟ سر بالکل کر سکتی ہے۔ افغانستان، بنگلہ دیش یہ جو اور ہمارے ساتھ باڈر لگتے ہیں، یہاں پہ بہت سارا مال ایکسپورٹ ہونا چاہیے، پہلے ہوتا رہا ہے، اور ابھی تھوڑا سا بندش آ رہی ہے، اسٹیبلٹی نہیں ہے کسی بھی کام میں، اس کی وجہ سے ہمارے کافی پرابلم آ رہی ہے۔ امپورٹ ابھی کم ہے، جب را مٹیریل نہیں مل رہا ہے، کتنے فیصد آپ کا کام ہو رہا ہے؟ ابھی یہ جو امپورٹ کھل جاتی ہے، آپ کا را مٹیریل آ جاتا ہے تو کتنی بہتری آ جائے گی؟ سر بہت بہتری آئے گی، کیونکہ اس میں روز بروز جو را مٹیریل ہمارا اوپر سے اوپر جا رہا ہے، اور 3 ہفتے یا 1 مہینے کے بعد ریٹ اوپر جا رہا ہے پر بیگ۔ جب بیگ کے حساب سے اوپر جائے گا تو آٹومیٹک ہر چیز اوپر جائے گی، اس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں۔ آپ کی جو ایسوسیشن ہے، اگر صنعت کے جو سیکٹری ہیں ان سے آپ کی بات چیت ہو جاتی ہے تو آپ کے معاملات جو ہیں اگر وہ حل ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے حکومت کوشش کر رہی ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ریلیف دیا جائے، تو بے روزگاری میں کتنے، اگر آپ کی ایک شفٹ چلتی ہے تو 2 شفٹ چل جائے گی تو ظاہر ہے ڈبل روزگار ملے گا لوگوں کو۔ بالکل ایسی ضروری نہیں ہے کہ اگر 2 شفٹیں چلنی اس کے ساتھ ساتھ پیکنگ کا سسٹم ہوتا ہے، اس کے بعد کلیننگ کا سسٹم ہوتا ہے، وہ سارا پورے فیکٹری کے اندر 20 سے 25 مزدور کام کرتے ہیں۔ اگر حکومت ریلیف نہیں دیتی، ہماری پروڈکشن کے حساب سے نہیں ہوتی تو وہ 20-25 کی جگہ ہم 10 مزدور سے کام چلا رہے ہیں۔ یہ تھے ذکاء الدین جو کہ میٹرو میلامائن کمپنی کے سی ای او ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر حکومت ان کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دے اور جو ان کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کا معاملہ ہے اس پر توجہ دے تو اس سلسلے میں اگر یہ معاملات حل ہو جاتے ہیں تو یہ انڈسٹری دیگر ممالک کا نہ صرف مقابلہ کر سکتی ہے بلکہ کثیر تعداد میں زر مبادلہ بھی کما سکتی ہے۔ صنعتی ترقی کسی بھی ملک کی اقتصادی ترقی کی ضامن ہے، اور ان سے وابستہ افراد بھی یقیناً ملک کا قیمتی اثاثہ۔ ان کی خوشحالی اور بہتر زندگی کے لیے اقدامات کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ پلاسٹک کی صنعت سے وابستہ صنعت گروں کی حکومت سے پرزور اپیل ہے کہ موجودہ معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے صنعت کا پہیہ چلے اور ان کی انفرادی زندگی میں خوشحالی آئے۔ مشینوں کے سب پہیے گھومیں گے، مزدور بھی ہوں گے شاد، دہقان بھی جھومیں گے، ان ملوں مشینوں کے سب پہیے گھومیں گے، مزدور بھی ہوں گے شاد، دہقان بھی جھومیں گے، سونا دیں گے کھلیاں، سونا دیں گے کھلیاں، ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں، ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں، ہم سب کی ہے پہچان، ہم سب کا پاکستان، 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 ہم سب کا پاکستان۔ ابھی آپ نے خصوصی دستاویزی پروگرام صنعت گر میں پلاسٹک کی صنعت کے حوالے سے پروگرام سنا۔ تحریر، تحقیق اور پروڈیوسر ثنا ریاض، معاون حامد رفیق، اسٹوڈیو انجینئر عمر ریاض، اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان فیصل آباد کی۔